اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کے اندر شریک کیا ہے، انہوں نے شراکت اللہ تعالیٰ کی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکتیں رحمتیں ان کا جو نزول ہے وہ ان کے اوپر کر دیا ہے۔ کباڑ شروع کیا نا تو کام تھوڑا تھا میرا، پھر میں نے سوچا کہ کسی دوست کو ساتھ میں لے لوں، اس کی انویسٹمنٹ لے لوں تھوڑی بہت ہی۔ کسی دوست سے بات کی، کسی سے کی، انہوں نے کہا شاہ جی نہیں ہم نہیں۔ میں نے رات کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ مالک کسی سے مانگنے سے بہتر ہے میں تجھ سے مانگ لیتا۔ ابھی نہیں مجھے پتا میں کتنے پیسے شام کو کما کے جاتا ہوں، کبھی گنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اب آپ کے پاس کام کرتے ہیں؟ میرے پاس تقریباً ابھی 200-250 فیملی ہے۔ کتنے سے اگر اس کاروبار کو کیا جائے تو انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے جس سے کباڑ کا بندہ کام شروع کر سکے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں دستک ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے کباڑ کا کام کرنے والے ایک ایسے شخص کے ساتھ جنہوں نے اپنے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ کی شراکت اس کے اندر اختیار کر لی۔ جب اس کے اندر شراکت کی تو اسی ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کے اندر ایسی برکت ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے برکتوں کا جو نزول تھا وہ ان کے اوپر ہو گیا۔ یہ ان کے ذہن کے اندر کیسے آتا ہے، اس کے پہلے ان کا یہ کام کیسا تھا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے جی؟ سید عتیق الرحمان جی۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً اپنا کام میں 7 سال سے کر رہا ہوں۔ پہلے تقریباً 14-15 سال میں نے ملازمت کی ہے اس کباڑ کے کام کی۔ تو یہ بتائیں کہ ایک بڑی مشہور آپ کی بات ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو شراکت تھی وہ اس کے اندر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کی ہے، تو کیسے اس کے اندر ذہن میں آیا، کتنی دیر پہلے یہ آپ نے شروع کی؟ یہ میں نے 5-6 سال پہلے نا، جب 7 سال پہلے میں نے کباڑ شروع کیا نا تو کام تھوڑا تھا میرا۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی دوست کو ساتھ میں لے لوں، اس کی انویسٹمنٹ لے لوں تھوڑی بہت ہی، تو اس کو ساتھ میں شریک کر لوں، اس کو شیئرنگ میں رکھ لوں۔ کسی دوست سے بات کی، کسی سے کی، انہوں نے کہا شاہ جی نہیں ہم نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ سے شراکت داری کر لوں۔ اللہ سے شراکت داری کا مقصد ہے کہ میں نے 100 روپیہ کمایا نا، اس میں سے میں نے 10 روپے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے رکھ دیے۔ میں نے سوچا یہ 10 روپے لازمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے۔ اگر 1000 کمایا اس میں سے 100 روپیہ لازمی خرچ کرنا۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں جیسے جیسے مجھے سوچ آتی گئی میں اس کے لیے مصول کرتا گیا، یہ چیز اس جگہ پہ استعمال کروں گا، یہ غریب کو دوں گا، یہ خیرات کروں گا، یہ صدقہ کروں گا۔ اس لیے آہستہ آہستہ جیسے جیسے میرے ذہن میں یہ چیزیں آتی گئی، اللہ پاک مجھے اس کے لیے ترقی دیتا گیا۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ اب میں یہ کباڑ کے ساتھ ساتھ ذمہ دارہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ دی ہوئی ہے۔ تو شاہ جی یہ بتائیں کہ جب آپ نے اکیلے تھے، آپ کام کر رہے تھے، جب آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی تو اس وقت آپ کا کام کیسا تھا اور اب کام کیسا ہے؟ اس وقت پہلے تو میں بہت مشکل حالات میں تھا، بہت مشکل حالات میں تھا۔ میرے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے، انہوں نے ملازمت کی، بیلداری کی، اور اس کے بعد وہ فروٹ کی چاٹ کی ریڑھی لگا کر انہوں نے گزارا کیا۔ میں ملازمت پہ تھا کباڑ کے کام کی، اور کام ملازمت بھی کر رہا تھا اور سیکھ بھی رہا تھا کہ یار اس کے لیے کیا کیا چیز ایکسپیرینس چاہیے۔ آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنا شروع کر لوں۔ جب اپنا شروع کیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے سوچا بھی اب پیسے کہاں سے لیں، تو ایک دوست نے میری تھوڑی سی سپورٹ کی، اس نے تھوڑے دن مجھے کام پہ سپورٹ کے ساتھ چلایا۔ پھر اس نے کوئی ادھر سے کہنے لگا یار تو شاہ جی کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کہنے لگا شاہ جی کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس نے پھر پیچھے کر لیا، اس نے کہا نہیں میں شاہ جی آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر کس سے سپورٹ مانگوں؟ میرے خیال میں آیا اللہ سے سپورٹ مانگ لیتا ہوں۔ میں نے رات کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ مالک کسی سے مانگنے سے بہتر ہے میں تجھ سے مانگ لیتا۔ تو میں نے اللہ سے مانگ لیا۔ جب میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اسی دن ہی دوسرے دن مجھے ایک ایسی چیز کی انویسٹمنٹ دی جو میں نے خریدی تو 2 پر kg 5 روپے کلو اور بیچی میں نے 50 روپے کلو۔ ایک دن میں مجھے اللہ نے 2 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کے لیے دے دیا۔ جب اللہ نے مجھے ایک دن میں 2 لاکھ روپیہ دیا نا تو میں نے اس دن سوچ لیا کہ اب میری شراکت داری یہ اللہ سے ہوگی، کیونکہ مجھے اللہ نے پیسے دیے ہیں، کسی نے نہیں دیے۔
تو یہ بتائیں کہ اب کون کون سا کاروبار کرتے ہیں، مطلب کون کون سی چیز خریدتے ہیں، کہاں کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے زیادہ پلاسٹک کا. صحیح. یہ پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے، پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں، گھروں میں سارے استعمال ہوتے ہیں. یہ پاکستان چلتا ہے ری سائیکل پہ. صحیح. پہلے نیا بنتا ہے، پھر دوبارہ ری سائیکل ہوتا ہے، پھر وہی بنتا ہے، پھر جیسے کہہ لو کہ پاکستان جگاڑ پہ چل رہا ہے. صحیح. یا کباڑ پہ چل رہا ہے یا جگاڑ پہ چل رہا ہے. اچھا شاہ جی، یہ بتائیں کہ اب یہ کتنی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 34 مرلے جگہ ہے. تو ماشاء اللہ سے یہ اپنی ہے؟ نہیں، یہ میرے پاس کرائے پہ ہے. صحیح. یہ میں کرائے پہ لی ہوئی ہے ابھی. تو اس لیے اللہ پاک نے جو اب میں ذمہ دارہ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے اپنی جگہ لی ہوئی ہے. ذمہ دارہ ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے سارے کا سارا. تو جانور وغیرہ جس جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں وہ میرے اپنی جگہ ہے، ذاتی جگہ ہے. تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اب آپ کے پاس کام کرتے ہیں؟ میرے پاس تقریباً ابھی 200-250 فیملی ہے. آج تو میں لاہور سے آیا ہوں، مال دینے گئے تھے سکریپ بیچنے کے لیے. تو کل بھی دکان بند تھی، پرسوں بھی. ابھی آیا ہوں آپ کے سامنے دکان کھول رہا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس تقریباً 200 سے 300 فیملی کام کر رہی ہیں. یہ کچرا چگنے والے زیادہ لوگ میرے پاس ہیں جو گتا وغیرہ روڈ ویسٹ چگتے ہیں. صحیح. اس سے ایک تو شہر میں صفائی ہوتی ہے جی. اور ایک ان کا روزگار بن جاتا ہے. اچھا لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ کتنے سے اگر اس کاروبار کو کیا جائے تو انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے جس سے کباڑ کا بندہ کام شروع کر سکے؟ آپ انویسٹمنٹ کے لیے کچھ بھی نہ لیں، صرف ایک تجربہ لے لیں اور کوشش لے لیں. آپ 100 روپیہ پر کے جی نہ کمائیں، آپ 5 روپے پر کے جی کما لیں. صحیح. جب آپ 5 روپے پر کے جی پہ کمائیں گے نا تو اس کے لیے آپ کو 100 کلو وزن لینا پڑے گا 500 روپے کمانے کے لیے. صحیح. تو اگر آپ 5 کلو 500 روپے کلو میں لیں گے، 100 روپے کلو رکھ کے لیں گے، پھر آپ کو 5 کلو سے 5 روپے بچیں گے. صحیح. 500 روپے بچ جائے گا. اس لیے آپ کا جو کاروبار ہے وہ تھوڑا چلے گا، لوگوں کی آمد و رفت کم ہوگی. آپ کے پاس 5 گاہک آئیں گے، آپ 500 روپے اس سے کما لیں گے. صحیح. اگر آپ 5 روپے کلو کمائیں گے تو پھر آپ کے پاس 100 گاہک آئے گا. صحیح. جب 100 گاہک آئے گا اس کی آمد و رفت کاروبار کی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ نے تھوڑے پیسے کمانے ہیں. اگر آپ زیادہ کمانے کی کوشش کرو گے نا تو پھر آپ کے پاس گاہک نہیں آئے گا. میں نے جب کاروبار شروع کیا تھا 30 روپے کلو پلاسٹک بکتی تھی جو ہم ابھی 80 روپے کلو خرید رہے ہیں. تو میں نے 35 روپے کلو خریدنی شروع کی تھی. میں نے کہا یار 5 روپے، میں 333 روپے دیہڑی تھی میری، 10,000 روپے تنخواہ تھی جب میں نے دکان چھوڑی ہے. تو میں نے کہا یار 500 بھی بن گیا نا، 333 سے اچھا ہے کہ 500 بن جائے گا شام تک. میں نے سوچا بھی چلو 5 روپے کلو پہ کام کر لیتے ہیں. 40 روپے کلو بکتا تھا اس ٹائم اور 35 روپے کلو میں نے خریدنا شروع. جب میں نے شام کو 100 کلو پلاسٹک خریدی، صاف ستھرا کر کے مال تیار کر کے میں نے بیچا 100 کلو، وہ 3500 کا میں نے لیا، وہ 4000 کا بک گیا، مجھے 500 روپے بچ گیا. میں نے کہا یار عتیق شاہ ملازمت سے اچھا ہے کہ یہ ٹھیک، اپنا کام ٹھیک. اور پھر اللہ پاک نے آہستہ آہستہ آہستہ، یہی سوچ میری اب تک یہی ہے کہ میں نے 5 ہی کمانے ہیں. 1 روپے پر کے جی پہ میں نے 5 روپے کلو کما. تو ایک گاہک سے 50-60، شام کو جب 100 گاہک آئے گا تو 5-6 ہزار روپے بن جائے گا. اور اس میں سے 2-3 ملازم ہیں میرے پاس، تقریباً 3,000 روپیہ ان کا خرچہ نکل جاتا ہے. 3-4 ہزار روپیہ اللہ پاک بچوں کی روز، مجھے نہیں پتہ بھی کتنے بچ جاتے ہیں. یہ کاروبار وسیع ہو گیا، ابھی نہیں مجھے پتہ میں کتنے پیسے شام کو کما کے جاتا ہوں، کبھی گنا ہی نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں ہوتا ہے کہ بس 50,000 روپیہ میں نے چلا لیا، ابھی 5,000 تو بچ گیا. 10% پہ کام کر رہے ہیں، 5,000 بچے. شکر اللہ تیری ذات کا. اس میں سے اللہ کا حصہ ہے جو اللہ کے اپنے پاس، اور ملازموں کی تنخواہ ان کے گھر. لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن ان کے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کیا جائے؟ آپ جو چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کر رہا ہے نا، میرا ان کے لیے مشورہ ہے، ایک اچھا مشورہ، روحانی مشورہ، کہ آپ سب سے پہلے صدقہ استعمال کریں. صحیح. اپنے کاروبار کا صدقہ کریں، اپنا صدقہ کریں، اپنے بچوں کا صدقہ، مال و جان کا بھی صدقہ ہوتا ہے، مال کا بھی صدقہ کریں. اگر صدقے سے زیادہ ہیں وہ، پھر وہ خیرات کریں.
وہ اللہ کی رضا میں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کریں, کوئی غریب کو تقسیم کریں, کسی کو ویسے 150 آدمی اکٹھے ہو کے, جیسے ہم کہتے ہیں یار آج دعوت کھلاتے ہیں, وہ ایسے دعوت کھلائیں کہ دوستی میں نہ کھلائیں, اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں گے نا آپ, تو پھر اللہ اس کا 10 گنا زیادہ کر کے آپ کو دے گا. اگر یاری دوستی کے لیے کھلائیں گے تو پھر تو کسی کام میں نہیں آئے, پھر وہ واپس چلا جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین, جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دیں, خیرات دیں, اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے. جس طرح کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کے اندر شریک کیا ہے, انہوں نے شراکت اللہ تعالیٰ کی رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے برکتیں رحمتیں جو ہیں وہ ان کے اندر ان کا جو نزول ہے وہ ان کے اوپر کر دیا ہے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.